الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصینا مولا الدو ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا عنات موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق وبقدرته ونشر الرياح وبرحمته وهو صفور ميدان عدله اول دین معرفته وکمال معرفته التصدیق به وکمال التصدیق به التوحید وکمال التوحید الاخلاص له لم يصفت عن كل شهادة صفت انه غیر الموصوف انه غیر الصفت فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه فمن قرنه فقد سناه فمن سناه فقد جزاه فمن جزاه فقد جهله فمن اشار الیہ فقد عده فمن عده الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی نبی الرحمت وقادر المغفرت وقائد خیر والبرکت ومنتزل بعد من الحلقت سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم خاندان زہرا پر بلند آواز سے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کابش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ حضرات کا اس فرش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے۔ لاکھوں دعاؤں کے ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما، قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما، محشر کے روز ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت نصیب فرما، ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما، ہمیں ایمان کے انوار و انصار میں شامل فرما، ہر عزادار کی حفاظت فرما، ہر عزادار کو مرنے سے پہلے ایک مرتبہ لازمی زیارت مقدسہ کی زیارت رسید فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ مل کے سارے بلند آواز سے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اجازت ہے بات شروع کریں۔ حدیث کسا پہ بات کرنے لگا ہوں، توجہ چاہوں گا سب کی۔ حدیث کسا کو بیان کرنے والا راوی جابر بن عبداللہ انصاری۔ جابر کا تعلق انصار قبیلے سے تھا، عبداللہ کا بیٹا تھا اور رسول کا جانثار صحابی تھا۔ اور یہ جابر کی فضیلت میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جابر واحد صحابی رسول ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں 5 محمدوں کی زیارت کی ہے۔ اور دوسری فضیلت جابر کی یہ ہے کہ جابر حدیث کسا کے راوی ہیں۔ پھر جابر کی ایک اور فضیلت کہ جابر نے پہلے محمد کا سلام 5ویں محمد کو پہنچایا۔ رسول خدا منبر پہ تشریف فرما تھے، اصحاب کا مجمع تھا۔ رسول خدا نے دیکھا کہ خطبہ دے رہے تھے، دیکھا کہ مسجد میں جابر داخل ہوئے۔ جیسے ہی جابر دروازے سے مسجد میں داخل ہوئے، رسول نے کہا کہ میرے اصحاب جابر کو آنے رستہ دو، جابر کو میرے قریب آنے دو۔ جابر قریب آئے، جب رسول خدا نے رستہ مولا تو سب نے رستہ دیا اور جابر کو قریب بلایا، کہا جابر میرے قریب بیٹھ جاؤ۔ جابر کو قریب بٹھایا اور رسول خدا نے جابر کا سر اپنے زانوں میں رکھا اور جابر کی داڑھی پہ ہاتھ پھیرا۔ تو جابر کہتے ہیں میں نے رسالت والی بو کو سونگھا، رسالت کی خوشبو کو محسوس کیا تو میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آئے۔ جیسے ہی جابر کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آئے تو رسول نے جابر کے آنسوں کو روکا اور کہا جابر رو نہیں، میرا ایک کام کر۔ جابر نے کہا یا رسول اللہ کون سا کام ہے؟ تو رسول خدا نے کہا جابر اسی منبر پر میرا ایک بیٹا آئے گا جس کا نام ہو بہو میرے نام جیسا ہوگا، اس کو میرا سلام کہنا کہ نانا نے سلام کہا۔ مولا محمد باقر علیہ السلام کا دور آیا،
رسول خدا کے منبر پر مولا باقر تشریف فرما تھے اور وہی منظر تھا، مولا باقر خطبہ دے رہے تھے اور اصحاب بیٹھے تھے، تو مولا نے دیکھا کہ رسول خدا کا بزرگ صحابی جابر مسجد میں آ رہا ہے۔ مولا نے کہا کہ جابر کو رستہ دو اور میرے قریب آنے والے۔ جابر کو قریب بلایا اور جابر کو قریب بلانے کے بعد کہا جابر بیٹھ جاؤ۔ جابر بیٹھے تو مولا نے جابر کا سر بالکل اسی طرح اپنے زانوں میں رکھا جیسے رسول خدا نے رکھا تھا، اور اسی طرح جابر کے چہرے پہ اپنا ہاتھ پھیرا۔ تو جابر کہتے ہیں میں نے عرصے کے بعد وہی رسالت والی خوشبو جس میں محمد باقر سے محسوس کی، وہی خوشبو مجھے محسوس ہوئی، تو میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آئے۔ تو مولا نے جابر کے آنسوؤں کو روکا اور مولا نے کہا جابر روئے گا یا نانا کا سلام پہنچائے گا؟ اور جابر کی فضیلت یہ بھی ہے کہ جابر قبر حسین کے پہلے مجاور بھی ہے۔ روایات میں ملتا ہے جب مولا حسین نے مدینہ چھوڑا تو جابر مدینے سے باہر تجارت کے سلسلے میں گئے ہوئے، یہ تجارت کے سلسلے میں باہر تھے۔ جب یہ واپس آئے تو انہیں پتا چلا کہ نواسہ رسول نے مدینہ چھوڑ دیا۔ پھر یہ مولا حسین کی تلاش میں مدینے سے نکلے اور چلتے چلتے کربلا پہنچے۔ ان کی کربلا آمد کی 2 تاریخیں لکھی ہیں، پہلی تاریخ ہے 17 صفر اور دوسری تاریخ ہے 20 صفر۔ 17 صفر کو لوگ کہتے ہیں کہ جابر کربلا میں پہنچے اور قبر حسین پہ جابر نے پہلی دفعہ مجاورے کی۔ یہ فرماتے ہیں کہ سیدہ نے مجھ سے کہا کہ فی بعض الیام، کچھ دنوں کے بعد رسول خدا گھر پہ تشریف لائے۔ فی بعض الیام، کچھ دنوں کے بعد رسول خدا گھر پہ تشریف لائے۔ وہ رسول جو روز سیدہ کے گھر پہ آتے تھے، روز دروازہ سیدہ پہ آتے تھے، وہ کچھ دنوں کے بعد کیوں آئے؟ یہاں پہ ملتا ہے کہ رسول 3 دن کے بعد گھر پہ آئے۔ تو جب وجہ اس کی مطلب کہ رسول یا تو کسی جنگ میں مصروف تھے، یا کسی تبلیغ میں مصروف تھے، یا مدینے سے باہر گئے ہوئے تھے۔ جب پتہ کیا علماء نے، جب ڈھونڈا تو پتہ چلا کہ رسول نجران کے عیسائیوں کے ساتھ گفتگو کرنے میں مصروف تھے، اور 3 دن رسول مسجد میں رہے۔ تیسرے دن رسول جب نجران کے عیسائی آئے تو رسول ان سے قرآن کی آیتوں سے دلیلیں دے دے کے تھک گئے، لیکن نجران کے عیسائی اسلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو رسول نے تیسرے دن آسمان کی طرف دیکھا، کہا میرے اللہ میں ان کو دلیلیں دے دے کے تھک گیا، لیکن یہ کچھ نہیں مانتے۔ تو اس وقت آواز آئی میرے حبیب پریشان نہ ہو، ان سے کہہ دے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ اور یہ کہنے کے بعد جب رسول نے یہ آیت بیان کی تو یہ کرنے کے بعد رسول گھر چلے اور گھر پہ پہنچے، اور جب بھی رسول سیدہ کے گھر پہ آتے سلام کر کے حجرے میں چلے جاتے اور حجرے میں جا کے بیٹھ جاتے۔ آج جب رسول آئے تو رسول نے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کہا سیدہ مجھے اپنی چادر لا کے اڑھا دو، مجھے اپنی چادر لا کے اڑھا دو، مجھے کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ تو عرب کا لباس جو ہے اس پہ ابا رسول کے دامن میں ہر وقت رہتی تھی، رسول کے دوش پہ ابا ہر وقت رہتی تھی۔ تو پھر سیدہ نے سیدہ سے کیوں کہا رسول نے کہ سیدہ اپنی چادر اڑا کر دو مجھے، حالانکہ رسول کے کاندھے پہ بھی تو ایک چادر تھی، رسول چاہتے تو وہی چادر اوڑھ کے لیٹ جاتے۔ سیدہ کی چادر کیوں؟ سیدہ حجاب اللہ کا نام ہے۔ رسول آئے، سیدہ نے چادر اڑھائی، رسول لیٹ گئے۔ پھر سیدہ کہتی ہیں کہ میرا بیٹا حسن گھر میں داخل ہو، اور مولا حسن نے آتے کے ساتھ ہی سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد کہا اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی۔ تو ماں نے کہا بیٹا وہ سامنے بستر میں تمہارے نانا۔ مولا حسن چلے گئے چادر کے نیچے، مولا حسین آئے، بالکل وہی سوال، انی شم انا کی رائے طیبۃ۔ مولا حسین کو بھی وہی جواب ملا کہ آپ کے نانا اور آپ کے بھائی چادر کے نیچے ہیں۔ مولا حسین بھی چادر کے نیچے چلے گئے، اور پھر وارث منبر سلونی گھر میں داخل ہوئے، اور مولا نے آ کے سلام کیا، اور سلام کے بعد کہا مجھے میرے بھائی کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو سیدہ نے کہا صرف آپ کے بھائی نہیں، آپ کے 2 بیٹے بھی۔ وہ چادر کے نیچے مولا علی چلے اور سلام کیا، اور سلام کے بعد چادر میں داخل ہو گئے۔
اب یہاں سوال یہ ہے، یہ تینوں امام ہیں جو گھر میں داخل ہوئے رسول کے بعد، حسن بھی امام، حسین بھی امام، علی بھی امام۔ حسن وہی امام ہے جو بچپن میں سیدہ کی گود میں بیٹھ کے لوح محفوظ کی تحریر کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ حسین وہی نہیں جو نوک نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور یہ علی جنہوں نے ممبر پہ بیٹھ کے سلونی کا دعویٰ کیا۔ یہ تینوں امام جب آئے تو انہوں نے سیدہ سے سوال کیا۔ اس کا مطلب یہ ظاہر ہوا جو دنیا والوں کو رستہ دکھائے اسے امام کہتے ہیں، جو تین اماموں کو رستہ دکھائے اسے زہرا کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری، بابا دے بلند سلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو تین اماموں کو رستہ دکھائے اسے زہرا کہتے ہیں۔ اور پھر سیدہ بھی آئیں اور سیدہ نے سلام کیا، چادر کے نیچے داخل ہو۔ پھر سیدہ کہتی ہے میرے بابا نے چادر کے دونوں کونوں کو تھاما، اور دونوں کونوں کو تھامنے کے بعد آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے، اور آسمان کی طرف ہاتھ بلند کرنے کے بعد کہا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، میرے اللہ بس یہ میرے اہل بیت ہے، میرے اللہ بس یہ میرے اہل بیت ہے۔ اور پھر رسول نے رشتہ آگے بڑھایا۔ اگر دنیا میں دیکھا جائے تو خون کے رشتے کے بعد خاصوں کا رشتہ آتا ہے، جو خاص ہوتے ہیں، وہ بھلے خون کا رشتہ دار نہ ہو لیکن وہ آپ کے خاص ضرور ہوتے ہیں۔ تو رسول نے آگے کہا وہ خاص آتی، میرے خاص بھی بس یہی ہے، وہ حامتی، اور میرے حامی بھی یہی ہے۔ اور پھر رسول آگے بڑھے اور رسول نے آگے بڑھ کے کہا لحمہم لحمی و دمہم دمی ویولمنی ما یولمہم ویحزننی ما یحزنہم، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، ان کا نفس میرا نفس، ان کا جسم میرا جسم۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ بڑے ہیں، آپ کا مرتبہ بھی بڑا ہے، آپ رسول ہیں، آپ کو کہنا چاہیے تھا میرا گوشت ان کا گوشت۔ آپ نے پہلے کہا ان کا گوشت میرا گوشت، آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میرا گوشت ان کا گوشت؟ اب یہاں پہ میں ایک راز بیان کروں گا، جس کو سمجھ آئے وہ بولے ضرور۔ رسول نے کہا ان کا گوشت میرا گوشت، اب اس میں سے گوشت کو نکالا تو بنتا ہے ان کا میرا، میرا ان کا۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ بات واضح نہیں ہوئی، تو رسول نے کہا کہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میرے بہت سے ایسے ہوں گے جو ان کے نہیں ہوں گے، اور ان کا ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو میرا نہیں ہوگا، ان کا ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو میرا نہیں ہوگا، اور میرے بہت سے ایسے ہوں گے جو ان کے نہیں ہوں گے۔ اور پھر جبرائیل آیا اور جبرائیل نے کہا یا اللہ نے سلام بھیجا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہے، سورج چاند سیارے ستارے آسمان زمین، یہ جو کچھ ہے یہ صرف انہی کی خاطر بنا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو یہ سورج چاند سیارے ستارے نہ ہوتے۔ اور معاذ اللہ جو کہتے ہیں کہ آل محمد جو مولا علی سے لے کے امام حسن عسکری تک یہ معاذ اللہ مر گئے، تو اگر یہ مر گئے تو ان کا مرنا پھر یہ ہونا چاہیے تھا کہ آسمان کو بھی ختم ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں سب کچھ انہی کی وجہ سے، آسمان کو بھی ختم ہو جانا چاہیے تھا، زمین کو تباہ و برباد ہو جانا چاہیے، سورج سیارے ستارے سب ختم ہو جانے چاہیے تھے۔ ان سب چیزوں کا ہونا یہ دلیل ہے کہ ابھی ایک محمد پردے میں باقی ہے، ابھی ایک محمد پردے میں باقی ہے اور اس نے آنا ہے۔ جب یہ پانچوں چادر میں آ گئے تو اللہ نے قرآن میں آیت اتاری، آیت تطہیر، اور پھر یہ قافلہ گھر سے چلا اور مباہلہ کے میدان میں پہنچا۔ اور مباہلہ کے میدان میں کیا تھا؟ عیسائیوں کے تین عقیدے ہیں۔ پہلا عقیدہ ہے عیسائی کہتے ہیں ہم جبرائیل سے افضل کسی کو نہیں سمجھتے، روح القدس جبرائیل سے افضل کسی کو نہیں سمجھتے، عیسیٰ سے برتر کسی کو نہیں سمجھتے، یعنی عیسیٰ سے افضل ہماری نظروں میں کوئی نہیں ہے، اور خواتین میں مریم سے افضل ہماری نظروں میں کوئی نہیں ہے۔ یہ تین عقیدے ہیں، یہ کہتے ہیں ان تینوں سے افضل ہماری نظروں میں کوئی نہیں ہے۔ تو رسول نے کہا تم ان تینوں کو لے کے آؤ اور پھر ہم آتے ہیں، اور پھر مباہلہ کے میدان میں مباہلہ کرتے ہیں، اور جو ہار گیا اس پہ خدا کی لعنت ہوگی۔ جو اس وقت کا عیسائیوں کا سب سے بڑا پادری تھا، جب رسول گھر چلے گئے تو وہ ایک کھلے میدان میں آیا اور اس نے اپنے ساتھیوں کو زمین پہ بٹھایا اور حضرت عیسیٰ سے توسل شروع کیا اس نے، اور اس نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم
آج ہم آپ کی خاطر آئے ہیں، اور اگر ہم یہ مباہلہ جیت گئے تو اس پوری دنیا میں سوائے آپ کے مذہب کے کوئی مذہب نہیں رہے گا۔ تو اے عیسیٰ ابن مریم، آپ کو آسمان چھوڑنا پڑے گا اور ہماری مدد کے لیے آنا پڑے گا، اور صرف اکیلے نہیں بلکہ آپ کو جبرائیل کو بھی ساتھ لانا پڑے گا اور مریم کو بھی ساتھ لانا پڑے گا۔ آئیے اور ہماری مدد کیجیے۔ ادھر یہ حضرت عیسیٰ سے توسل کر رہے تھے، ادھر یہ قافلہ چلا اور پنجتن مباہلہ کے میدان میں پہنچے۔ پنجتن کا مباہلہ کے میدان میں آنا تھا، اس نے عیسیٰ سے توسل کو چھوڑا اور پنجتن کی طرف نظر دوڑائی۔ جیسے ہی اس نے پنجتن کی طرف نظر کی نا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا فوراً عیسیٰ کو چھوڑو اور فوراً ان کی طرف نظر کرو۔ جیسے ہی سب نے ان کی طرف دیکھا تو اس نے کہا کہ فوراً سجدے میں گر جاؤ، فوراً سجدہ کرو۔ تو انہوں نے کہا ابھی تو عیسیٰ کو بلانے کے چکر میں تھا، ایسا کیا دیکھا تو نے کہ ان کو سجدہ کروا رہا ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا یہ ہیں کون ہستیاں ہیں یہ؟ ان میں ایک بی بی آ رہی ہے اور اس بی بی کا پلو اٹھا کے مریم چلتی دیکھ رہا ہوں، مریم کو آتا دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم عیسیٰ کو لائیں گے تو رسول حسنین کو لے کے گئے۔ انہوں نے کہا ہم مریم کو لائیں گے تو رسول فاطمہ کو لے کے گئے، اور انہوں نے کہا ہم جبرائیل کو لے کے جائیں گے تو رسول استاد جبرائیل کو لے کے چلے، رسول استاد جبرائیل کو لے کے آئے۔ تو اس نے کہا عیسائی پادری کہتا ہے میں جبرائیل کو بھی اسی قافلے کے پیچھے چلتا دیکھ رہا ہوں، میں عیسیٰ کو بھی اسی قافلے میں دیکھ رہا ہوں، اور عیسیٰ اشارہ کر رہے ہیں فوراً ہٹ جاؤ اور مباہلہ ختم کرو، معافی مانگو، ورنہ اگر یہ چاہیں تو دنیا ختم ہو جائے گی۔ اور عیسیٰ کہتے ہیں کہ فوراً ہٹو، اگر یہ بھی چاہے تو یہ دوسرا عیسیٰ بھی بنا سکتی ہے، صرف ایک اشارہ کرے، یہ اگر اشارہ کر دیں تو عیسیٰ دوبارہ تیار ہو جائے گا، فوراً ہٹو، مباہلہ چھوڑو۔ وہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم معافی چاہتے ہیں، ہم نہیں جانتے تھے کہ آپ کون ہیں۔ عیسائی اپنے موقف سے ہٹ گئے اور اللہ نے قرآن میں آیت اتاری کہ ہم نے مباہلہ کے میدان میں لعنت کو اتار دیا۔ مباہلہ کے میدان میں لعنت آنے کی آیت ہے، لعنت جانے کی آیت کہیں نہیں۔ لعنت آ گئی، پھر لعنت گئی کہاں؟ جب ڈھونڈا کہ لعنت گئی کہاں، ویسے بھی لعنت جب حقدار تک لعنت کو پتا ہے کہ حقدار کون ہے، اس نے وہاں پہنچنا ہے جو اس کا حقدار ہے۔ جب ڈھونڈا کہ لعنت مباہلہ کے میدان میں گئی کہاں، جب اللہ نے لعنت کو بلایا نہیں، لعنت ختم نہیں ہوئی، لعنت مباہلہ کے میدان میں آ کے رک گئی۔ عیسائی اپنے موقف سے ہٹ گئے، عیسائی ہٹ گئے، لعنت گئی تو گئی کہاں؟ اسی مباہلہ والے قافلے میں سے ایک بی بی دربار میں آئی تھی اور اس بی بی نے آ کے کہا تھا میں اپنا حق مانگنے آئی ہوں۔ تو اس تخت پہ بیٹھے اس شخص نے کہا تھا کہ مجھے گواہ چاہیے، تو بی بی کو مباہلہ والے گواہ یاد آئے۔ بی بی نے کہا میرا حسن گواہ، میرا حسین گواہ، میرا علی گواہ۔ تو اس نے کہا میں ان گواہوں کو نہیں مانتا۔ تو بی بی نے کہا میں بھی حق لینے نہیں آئی، مباہلہ والی لعنت پہنچانے آئی ہوں۔ بی بی کے قاتلوں پہ نالت، بے شمار، بے جنس پہ بھی نالت، بے شمار۔ میں بھی حق لینے نہیں آئی، مباہلہ والی لعنت پہنچانے آئی ہوں اس کے حقدار تک۔ یہ دہلیز عام دہلیز نہیں ہے۔ وہ سلمان جو روز اس دہلیز پہ سجدہ کرتے تھے، ایک دن دہلیز پہ سجدہ کر رہے تھے سلمان، تو ایک شخص گزرا اور اس نے کہا سلمان کیا ملتا ہے تجھے اس دہلیز پہ سجدہ کرنے سے؟ سلمان سجدے میں مصروف تھے، فوراً اٹھے اور اس کی طرف پلٹ کے جلال میں سلمان نے دیکھا۔ سلمان نے کہا کیا کہا تو نے؟ اس نے کہا اس دہلیز پہ سجدہ کرنے سے کیا ملتا ہے؟ تو سلمان نے کہا دہلیز نہیں ہے، سدرۃ المنتہا ہے۔ اس نے کہا سلمان بوڑھا ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے۔ سدرۃ المنتہا اس مقام کو کہتے ہیں جہاں جب رسول معراج پہ گئے تھے تو جبرائیل نے رک کے کہا تھا یا رسول اللہ اگر میں اس مقام سے آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ سدرہ اس مقام کو کہتے ہیں۔ سلمان نے کہا دماغ تیرا خراب ہو گیا ہے، تیری نظر میں سدرہ وہ ہے جہاں فرشتہ رکے، میری نظر میں سدرۃ المنتہا وہ ہے جہاں محمد رک کے سلام کرے۔ میری نظر میں سدرۃ المنتہا وہ ہے جہاں انبیاء رک کے سلام کرے۔ سیدہ کی دہلیز سدرۃ المنتہا ہے۔ دو آخری بات اور مسائل کی طرف آؤں گا۔ دو شخص مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے تو ان کی نظر سے قرآن میں ایک آیت گزری، اور وہ آیت یہ تھی کہ اللہ نے قرآن کے اندر ایک چھپی ہوئی کتاب رکھی، فی کتاب المکنون، ایک چھپی ہوئی کتاب موجود ہے قرآن کے اندر۔ ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی
انہوں نے کہا تو اس کی تفسیر پوچھے تو پوچھے کس سے کہ اتنے میں مسجد کے باہر سے سلمان گزرے. تو انہوں نے کہا یہ علی کا شاگرد ہے، اس کو بلاؤ، اس کو پتا ہوگی یہ بات. تو انہوں نے کہا سلمان ہم نے یہ آیت پڑھی ہے، اس کی تفسیر جانتا ہے، اس کا مطلب جانتا ہے. سلمان نے کہا صرف بتاؤں یا دکھاؤں بھی؟ صرف بتاؤں یا وہ کتاب دکھاؤں بھی تمہیں؟ انہوں نے کہا سلمان اگر تو دکھانے پہ قدرت رکھتا ہے تو ہمیں دکھا. وہ سمجھے کہ سلمان قرآن کھولیں گے، قرآن کے اندر کوئی سورت نکالیں گے، سورت میں ایک آیت کو نکالیں گے اور کہیں گے اللہ نے اس آیت کو قرآن میں چھپی ہوئی کتاب کہا ہے. وہ ایسا ہوا نہیں. سلمان نے دونوں کی کلائیاں پکڑی اور لے کے چلے گئے دہلیز سیدہ پر. سلمان نے کہا یہ ہے وہ چھپی ہوئی کتاب. سلمان نے کہا یہ ہے وہ چھپی ہوئی کتاب. انہوں نے کہا سلمان بوڑھا ہو گیا ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے تیرا، کیا دہلیز سیدہ اور کیا قرآن میں چھپی ہوئی کتاب؟ انہوں نے سلمان نے کہا قرآن کے اندر کیا ہے؟ انہوں نے کہا قرآن کے اندر آیتیں ہیں. سلمان نے کہا یہاں بیٹھو انتظار کرو، ابھی جب دروازہ کھلے گا میں تمہیں چلتی پھرتی آیتیں دکھاؤں گا، میں تمہیں چلتی پھرتی آیتیں دکھاؤں گا. جس دہلیز پہ آ کے رسول سلام کرتے تھے اسی دہلیز پہ لوگ آگ جلانے کے لیے سامان لے آئے اور ایسے آئے. اور عزیزانو ایک سوال ہے میرا کہ جب سیدہ دربار میں گئیں تو کتنے قدم کا فاصلہ طے کر کے گئی؟ کیا سیدہ کسی دوسرے ملک میں دربار کے لیے گئی؟ کیا کسی دوسرے شہر میں گئی؟ حتیٰ کہ عزادارو سیدہ دوسرے محلے تک نہیں گئی، صرف چند قدم کا فاصلہ طے کر کے گئی ہے جناب سیدہ. چند قدم جانا اور چند قدم واپس آنا. جب سیدہ دربار گئی سر پہ ایک سفید بال نہیں تھا، لیکن جب واپس آئی سارا سر سفید ہو چکا تھا، سارا سر سفید ہو چکا تھا. سیدہ گھر میں داخل ہوئی. جناب زینب نے کہا اماں فدق کے جانے کا اتنا غم منایا کہ سارا سر سفید کر لیا. بی بی نے کہا بیٹی زینب میرے ایسے ہزاروں فدق میری اولاد پر قربان، ایسے لاکھوں فدق میری اولاد پر قربان، لیکن بیٹی میں نے دربار میں ایک منظر دیکھا ہے. بی بی نے کہا اماں کون سا منظر دیکھا ہے؟ جناب سیدہ کی آنکھوں میں آنسو ہے، رو کے کہتی ہے بیٹی میں نے دربار میں حسین کے گلے پہ خنجر چلتا دیکھا ہے، میں نے دربار میں تیرے بازوں میں رسن دیکھی ہے زینب، میں نے اس دربار میں تجھے کھڑا دیکھا ہے زینب. سیدہ جب گھر واپس آئیں تو کچھ لوگ آئے اور آ کے دروازے پہ دستک دی اور دستک دینے کے بعد کہا زہرا علی کو باہر بھیجو نہیں تو دروازے کو آگ لگا دو. تو بی بی نے کہا کچھ تو شرم کرو، رسول کی بیٹی کا دروازہ ہے، اس گھر کو آگ لگاؤ گے جہاں رسول رہا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، علی کو باہر بھیجو نہیں تو دروازے کو آگ لگا دیں گے. یہ کہنے کے بعد عزادارو ایک ملاؤن نے لکڑیاں جمع کی، دوسرے نے آگ لگانے کا سامان جمع کیا، آگ لگانے کا سامان جمع کیا. عزادارو ایک ملاؤن نے آگ لگائی، دروازہ سیدہ بنا تھا لکڑی کا، لکڑی کے دروازے میں لوہے کی میخیں تھی. آگ لگنے کے بعد جب لوہے کی میخوں نے سرخ ہونا شروع کیا، ایک ملاؤن آگے بڑھا. آگے بڑھنے کے بعد اس ملاؤن نے دروازے پہ لات ماری، دروازہ سیدہ پہ گرا. آواز آئی فضا میری مدد کر، میرا محسن شہید ہو گیا. فضا میری مدد کر، میرا محسن شہید ہو گیا. اور عزادارو جب دروازہ سیدہ پہ گرا تو ان لوگوں نے دروازے کو ہٹایا نہیں بلکہ دروازے کے اوپر سے یہ لوگ گھر میں داخل ہوئے اور گھر میں داخل ہونے کے بعد مولا علی کی گردن میں رسیاں ڈالی. رسیاں ڈالنے کے بعد یہ لوگ مولا کو لے کے جانے لگے. سیدہ نے مولا کی ابا کے دامن میں ہاتھ ڈالا اور کہا میں علی کو نہیں جانے دوں گی. عزادارو کنفذ ملاؤن نے تازیانہ نکالا، تازیانہ سیدہ کے ہاتھ پہ لگا. سیدہ کے ہاتھ سے مولا کی ابا کا دامن چھوٹا. اور عزادارو کچھ دن گزرے، رسول کی بیٹی زخمی. مولا علی کو قریب بلایا، کہا یا علی میرے قریب آئیے. مولا قریب آئے، کہا یا علی ذرا بیٹھئے. مولا بیٹھے، کہا یا علی میں چند وصیتیں کرنا چاہتی ہوں. بی بی نے کہا یا علی میری پہلی وصیت ہے میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھائیے گا. یا علی میری دوسری وصیت ہے میرے جنازے میں میرے دشمن نہ آئے. یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کیجئے گا. یا علی میرے بعد میری اولاد کا خیال رکھیے گا. سیدہ نے ایک وصیت اور کی. عزادارو سیدہ کہتی ہے یا علی میرا حسین چھوٹا ہے، میرے حسین کو رات کو پیاس بہت لگتی ہے،
یا علی میرا حسین رات کو پانی مانگتا ہے، یا علی میرے حسین کا خیال رکھیے گا۔ عزادار و سیدہ کی روح نے پرواز کیا۔ وہ خیبر شکن مولا جس نے ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے پھینکا، اس نے جب سیدہ کی ٹوٹی ہوئی بسریاں دیکھی تو دھاڑے مار کے مولا نے رونا شروع کیا۔ عزادارو جب غسل کفن ہو گیا، مولا علی نے کفن دے دیا، عزادارو جنازہ تیار ہو گیا، مولا نے کہا آؤ میرے بچوں آ کے ماں سے آخری ودا کر لو۔ آگے بڑھی جناب زینب اور ماں سے ودا کیا، آگے بڑھی جناب ام کلثوم اور ماں سے ودا کیا، مولا حسن آگے بڑھے اور ماں سے ودا کیا۔ حسین ایک کونے پہ کھڑے تھے، مولا نے کہا حسین آؤ آ کے ماں سے آخری ودا کر لو۔ آواز دی بابا میں اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک اماں مجھے ویسے نہیں بلائیں گی جیسے مجھے بلایا کرتی تھی، جیسے اماں مجھے ہاتھ پھیلا کے بلایا کرتی تھی تب تک میں بھی نہیں آؤں گا۔ عزادارو یہ سننا تھا، کفن کے بندے ہوئے بند ٹوٹے، دو ہاتھ نکلے، آواز آئی آجا میرے لال حسین، آجا میرے لال حسین، ماں بلاتی ہے۔ عزادارو حسین دوڑے، آگے بڑھ کے ماں کی گلے میں باہیں ڈالی۔ عزادارو جبرائیل نے آسمان چھوڑا، جبرائیل زمین پر آیا، جبرائیل نے کہا یا علی ماں اور بیٹے کو جدا کیجئے، آسمان پہ قیامت برپا ہو گئی ہے، فرشتوں نے تسبیح اور عبادتوں کو چھوڑ دیا ہے، یا علی نے جدا کیجئے۔ عزادارو جنازہ چلا، گھر میں آدھی رات کا وقت تھا، جنازہ نکلا گھر سے، عزادارو جنت البقیع کی طرف جنازہ رواں دواں تھا کہ بیچ رستے میں مولا نے کہا حسن بیٹا ذرا جنازہ روکو، جنازہ رکا، آواز دی بیٹا حسن ذرا دیکھو پیچھے کون آ رہا ہے۔ مولا حسن ہٹے اور پیچھے مڑے، آواز دے کے کہا بابا زینب آ رہی ہے۔ آواز دی مولا علی نے بیٹا اپنی بہن کو گھر چھوڑ کے آؤ، آواز دی بابا بہن ہے میری زینب کو آنے دیجئے، ماں کا جنازہ ہے، آپ بھی موجود ہیں میں بھی موجود ہوں۔ مولا نے کہا بیٹا حسن میری غیرت کو گوارا نہیں کرتا، میں کہوں گا مولا مدینہ شہر ہے، مولا حسن بھی موجود ہے، مولا حسین بھی موجود ہے، مولا آپ بھی موجود ہیں، زینب کے سر پہ چادر موجود ہے، مدینہ شہر ہے، ماں کا جنازہ ہے، زینب کو آنے دیجئے۔ آواز دی مولا نے مجھے یہ برداشت نہیں ہوتا، میں کہوں گا مولا آپ کی یہی بیٹی شام کے بازار میں، کوفہ کے دربار میں، بغیر چادر کے شرابیوں کے مجمع میں۔ جنازہ چلا، جنت البقیع جنازہ پہنچا، مولا نے جنازہ دفنایا، شہزادی کو دفنانے کے بعد قبر کو بند کیا۔ عزادارو قبر کو بند کرنے کے بعد جب علی تھوڑی دیر کے بعد گھر پہنچے، آدھی رات کا وقت تھا، علی مولا نے مصلی عبادت بچھایا، مصلی عبادت بچھا کے مولا مصلی پہ آئے تھے کہ جناب فضا آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے کہا یا علی ابھی نماز شروع نہ کیجئے گا، یا علی ذرا چراغ کو روشن کیجئے۔ مولا نے چراغ کو روشن کیا، جناب فضا کی آواز ہے یا علی وہ دیکھیے ایک زمین پر آپ کی زینب سو رہی ہے، یا علی وہ دیکھیے خاک پہ آپ کی ام کلثوم سو رہی ہے، یا علی وہ دروازے کے پاس آپ کا حسن سو رہا ہے، یا علی میں نے پورے گھر میں تلاش کر لیا مجھے حسین کہیں نہیں ملا۔ علی نے تلوار کو نیام سے نکالا، مدینے کی گلیوں میں علی آئے، عزادارو حسین کو آواز دیتے دیتے علی مولا جنت البقیع پہنچے، منظر عجب دیکھا، ماں کی قبر ہے، چھوٹے سے مولا حسین ہے، ماں کی قبر پہ سر رکھ کے کہہ رہے ہیں اماں اٹھو گھر چلو، اماں اٹھو گھر چلو، آپ کے بغیر گھر ویران ہو گیا، اماں آپ کے بغیر آپ کے حسین کا دل نہیں لگتا، اماں اٹھو گھر چلو۔ ماتم حسین